غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ 2 مہینے میں اسرائیل 17,000 سے زائد فلسطینی شہید کر چکا ہے، جن میں بڑی تعداد میں عورتوں اور بچے بھی شامل ہیں۔ پوری دنیا 2 مہینوں میں فلسطینیوں کے لیے کوئی مؤثر عملی اقدامات نہیں کر پائی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 17,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 7,000 سے زائد بچے اور 4,800 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ بچوں اور خواتین سمیت 46,000 سے زائد زخمی، 7,500 سے زائد فلسطینی لاپتہ ہیں۔ غزہ کی 50% سے زائد عمارتیں ملیہ میٹ ہو چکی ہیں، جن میں 3 لاکھ گھر، 340 تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ کے 35 میں سے 26 اسپتال ناقابل استعمال ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے مسجدوں اور چرچوں سمیت 167 عبادت گاہیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر کتنے بم گرائے اس کا اندازہ خود اسرائیل کو بھی نہیں ہے، لیکن ایک تخمینے کے مطابق اسرائیل نے فی گھنٹے میں 42 بم غزہ والوں پر برسائے ہیں۔ میرے ہاتھ صاف ہیں، بلاول کا شانگلہ میں جلسے سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ واحد سیاستدان ہیں کہ ہاتھ پر کرپشن کا داغ ہے، نہ عوام کا خون۔ میں اپنی نہیں آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ مجھے گیٹ نمبر 4 کی سیاست بھی نہیں آتی۔ عوام کی جانب دیکھ رہا ہوں، کہیں اور دیکھوں گا نہ مدد مانگوں گا۔ اور سیاسی جماعت کی سیاستدان نہیں ہے جن کے ہاتھ صاف، ان کا سیاست اس چیز کا وہ اپنا جیب کیسے بھریں گے۔ واحد سیاستدان ہوں، میرے ہاتھ صاف ہے، نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے ان ہاتھوں پہ، نہ میرے ملک کے عوام کا خون۔ نعرے 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 بھٹو۔ میں اپنا جیب بھرانے کے بجائے آپ کا جیب کو بھرنا چاہتا ہوں، اس ملک کی مزدوروں کی جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ پرانے سیاستدان جو آج بھی انا کی سیاست کر رہے ہیں، ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا۔ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں۔ میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ادھر کراچی میں آگ سے متاثر عرشی ہائٹس کے مکینوں کو نئے امتحان کا سامنا ہے۔ فلیٹس میں جانے کی اجازت تو مل گئی، لیکن رہیں کیسے؟ پہلی منزل کے فلیٹس مکمل طور پر جل چکے ہیں، بجلی بند ہے، گیس ہے، نہ ہی پانی۔ گھر کا سامان تو پہلے ہی راکھ ہو چکا ہے۔ نمائندہ آوائی نیوز سلمان لودھی عمارت کے اندر مکینوں کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ عرشی سینٹر آتش زدگی کے واقعے میں کئی رہائشی فلیٹس بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت میں پہلی منزل کے اس فلیٹ کے باہر موجود ہوں جہاں جو آگ کی نظر مکمل طور پر ہو چکا تھا۔ گھر کا سامان چاروں اور بکھرا ہوا ہے۔ یہ کچن کے اگر مناظر آپ دیکھیں، کچن بھی مکمل طور پر جل چکا ہے۔ ٹی وی بھی یہ دیکھیں، ٹی وی کی یہ صورتحال ہے، دیگر سامان بھی مکمل طور پر پگھل گیا ہے۔ آپ سے یہ بتائیں کہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کس طرح رہائش کریں گے؟ اب رہائش کی اجازت یہ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں تو رہائش بہت مشکل ہے۔ میرا 3 بیڈروم 3 بلاؤن ڈرائنگ تھا، ایٹ لیسٹ میرے 75 سے لے کے 80 لاکھ لگے ہوئے تھے فلیٹ کے اندر۔ پیسے گورنمنٹ دے گی مجھے تو پھر رہائش کر سکتا ہوں۔ میرے پاس تو اتنے ایسٹس نہیں ہیں۔ جو میرے سپلٹ لگے ہوئے تھے، میری دیواریں بنی ہوئی تھی، میرے فانوس لگے ہوئے تھے، جو تباہ و برباد ہو گئے۔ ایونٹ کے میرا کیش ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، وہ جل گئی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گیلری، یہ فرنٹ کی دکانوں سے جو اٹھنے والی آگ کے بعد یہ گیلری کے بعد یہ اندر کی صورتحال ہے۔ پلنگ دیکھ سکتے ہیں، پنکھا مکمل طور پر ٹیڑھا ہو چکا ہے، فرنیچر تو مکمل طور پر جل کر خاکسار ہو گیا ہے۔ فرنٹ کے جتنے فلیٹس ہیں ان تمام جگہ پر اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ متاثرین کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ انہیں اتنی مالی مدد کی جائے کہ یہ اپنا کچھ فرنیچر کر سکیں اور فلیٹ کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ رہائش اختیار کر سکیں۔ جی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ پروگرام آف دا ریکارڈ میں کہا کہ ٹکٹ اپلائی نہ کرنے کا یہی معنی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں، نون لیگ تنہا ہی دوڑ رہی ہے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے۔ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ حل کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ٹکٹ اپلائی نہ کرنا یہی معنی رکھتا ہے کہ آپ نون لیگ میں بھی نہیں، کہ اس پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہوں میں، یہی بات ہے۔ پی ٹی آئی نہ ہو، 100 سیٹیں جو سینٹر اور نارتھ کی ہیں، پی ایم ایل این کا تو ایسے ہی لگے گا نا کہ اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں الیکشن۔ اگر اکیلے دوڑ رہے ہیں پھر الیکشن نہ ہوا نا۔ اگر اکیلے ریس میں بھاگ کے بھی دوسرے نمبر پہ آئے پھر کیا ہوگا؟ پھر نظام کی خرابی ہے، پھر نظام کو درست کر لیں۔ ہر جماعت ناکام ہوگی حکومت کے اندر۔ آپ کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کسی جماعت سے بھی ملک کے مسائل کے حل کی بات نظر نہیں آتی، الیکشن کی بات نظر آتی ہے۔
ہمارا حق ہے مولانا فضل الرحمان صدر بنے، عبدالغفور حیدری نے کھل کر کہہ دیا۔ AWS سے گفتگو میں JUI کے رہنما نے کہا، ہم نے بھی کسی کو وزیر اعظم اور کسی کو صدر بنایا تھا، 2018 کی تاریخ دہرائی گئی تو سخت مزاحمت کریں گے۔ سب کا مطالبہ یہ ہے الیکشن فیئر ہو، 2018 کی تاریخ دہرائی جاتی ہے پھر ہم سخت مزاحمت کریں گے۔ چون کا مربع بنا کے اور اس کو ہم قومی حکومت کہہ لیں، وہ ایک مستحکم حکومت نہیں ہوتی۔ دیگر پارٹیاں رابطے میں تو ہیں، مسلم لیگ نون سے آغاز ہوا ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے جہاں جہاں ممکن ہوا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی مؤثر جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے، کسی کو وزیر اعظم کسی کو صدر بھی بنایا، تو پھر ہمارا بھی استحقاق بنتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ملک کا صدر بنے۔ بیلٹ ہوگا تو بلہ بھی ہوگا۔ PTI کے چیئرمین گوہر علی کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو۔ انٹر پارٹی الیکشن آئین و قانون کے مطابق کرائے گئے۔ پکا ٹکا آئین اور قانون کے مطابق کیا، پوری ایکسپلینیشن دیں گے اور ساروں کو دیکھا تھا اور ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کر دیا تھا۔ دا بیسٹ اور دا موسٹ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم نے کرائے۔ ہر قسم کی کوشش کی جا رہی، بنی ہوگا بیلٹ ہوگا اور بیلٹ پہ بلہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں غیر قانونی غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ غیر قانونی مقیم افراد ملکی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ ان کی واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ ISPR نے بتایا، آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا، افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، کہا پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، کامیابی پاکستان کا مقصد ہے اور مقدر ہے۔ آرمی چیف نے مختلف کارروائیوں میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف نے قومی ورکشاپ خیبر پختونخوا NWKP1 سے خطاب کیا، کہا سیکیورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا کے غیور عوام کی حمایت کے باعث ہی صوبے میں ترقی کے منصوبوں پر پیش رفت حاصل ہوئی۔ نگراں حکومت کے اقدامات کے نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف ٹھوس اقدامات کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب۔ پاک فوج ملک کا سب سے منظم ادارہ ہے، حکومت نے پاک فوج سے ماحول سازگار بنانے کے لیے مدد لی، یہ کہنا تھا انوار الحق کاکڑ کا۔ Recent initiative undertaken by the caretaker government to curb the menace of smuggling, controlling illicit transaction, measure against electricity theft are yielding results. These steps have triggered market sentiment and have propelled the Pakistan Stock Exchange. One of the most disciplined organization in this country is Pakistan military, and we have taken help from them to facilitate the environment. They're not doing business over there. The military is just facilitating business environment for us. شہر میں خوفناک آگ سے سینکڑوں شہری بے گھر ہو کر سڑک پر بیٹھے ہیں۔ منتخب نمائندے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے آپس میں لڑ پڑے۔ کراچی سٹی کونسل کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن کا احتجاج، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے، حکومتی اراکین بینر چھین کر پھاڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ میئر مرتضی وہاب بولے، پیپلز پارٹی کسی کی بدماشی نہیں چلنے دے گی۔ اپوزیشن رہنما سیف الدین نے کہا، RJ سینٹر میں آگ پر بات کرنے کا مطالبہ کیا۔ قرارداد رائے شماری کے لیے پیش کی جاتی ہے، جو ممبران اس قرارداد کے حق میں سماجی ثقافتی رحیم۔ تو جناب، حیدرآباد میں لوگ بٹیر کی یخنی سے سردی کا توڑ کر رہے ہیں۔ بٹیر کی یخنی ذائقے میں کیسی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، بتا رہے ہیں ناصر حسین۔ کہ شہر حیدرآباد کی سرد راتیں ہوں اور تلاش ہو گرم مشروب کی، تو شہری آتے ہیں دور دراز سے بٹیر کی یخنی پینے۔ فارمی مرغی کی، دیسی مرغی کی تو ہر کوئی یخنی بناتا ہے، میں نے بولا کہ منفرد چیز ہو تو اس کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے اور یہ باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خاص طور پہ چیسٹ پرابلم کے لیے اور فالج والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ۔ ادرک، لہسن اور گرم مسالوں سے تیار یخنی کے ساتھ ملنے والا بٹیر جیب کے لیے تو ہلکا ہے پر صحت کے لیے بہت ہی طاقتور ہے۔ سوپ تو ہر جگہ ملنے، لیکن یہاں دیکھا کہ پہلی دفعہ بٹیر کا سوپ دستیاب ہے تو ہم نے سوچا ٹیسٹ کر کے چیک کریں۔
بٹیر کی یخنی نہ صرف زبان کے چٹوروں کے لیے ایک بہترین اضافہ ہے بلکہ یہ شہر کی پہچان بھی ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔